الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد. قرآن کریم کی تفسیر کی اس کورس میں آپ لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اہلا وسہلا مرحبا بکم. اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں کا اس کورس میں شریک ہونا اور اس کے لیے وقت نکالنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو، اس سلسلے کو مبارک بنا دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح طرح پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر حقیقی معنوں پر عمل کر سکیں. ابتدا کے اندر میں چند باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نصیحت کے طور پہ، جو کہ اپنے آپ کو بھی میری طرف سے نصیحتیں ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بھی وہ کرنا چاہتا ہوں. یہ ابتدائی باتیں ہیں، ان کو غور سے آپ لوگ سن لیں، سمجھ لیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام استقامت دے. سب سے پہلی چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں. اخلاص کے ساتھ طلب علم جو ہے وہ کریں، اس لیے کہ اخلاص کی وجہ سے ہی علم میں برکت آتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے عمل کو قبول کرتا ہے. اخلاص النیہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے اخلاص النیہ، نیت کا اخلاص. اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں. اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے بارے میں کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ قیامت کے دن جو راز سینوں میں مدفون ہے وہ نکالے جائیں گے. یعنی جو دل کے اندر نیت تھی اور ارادہ تھا، دنیا کے اندر تو ہم اس کو چھپا لیتے ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ظاہری عمل کو نہیں دیکھے گا بلکہ اس کے پیچھے جو نیت تھی، جو ارادہ تھا، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں سے رازوں کو نکالا جائے گا. قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تبلی السرائر، کہ اس دن جو پوشیدہ چیزیں ہوں گی، سرائر سریرتن کی جمع ہے، جو پوشیدہ چیزیں ہوں گی، انسان کی پوشیدہ خیالات، اس کی نیتیں، اس کے تصورات، دل میں موجود باتیں، گمان، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی علانیہ کر دے گا. یوم تبلی السرائر ای یوم تکشف السرائر، سرائر کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا جائے گا، چھپی ہوئی باتوں کو. اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی تھی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غشی طاری ہو رہی تھی. 3 مرتبہ ان پر غشی طاری ہوئی. یہ حدیث وہ مکمل نہیں کر پاتے تھے کیونکہ واقعتاً اس حدیث کے اندر جو بات ہے وہ سمجھتے تھے. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت والے دن سب سے پہلے جو حساب لے گا، لوگوں کا حساب کی ابتدا ہوگی، وہ 3 لوگوں کے ساتھ ہوگی. حدیث میں آتا ہے ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ، سب سے ابتدائی لوگ کہ جن سے قیامت والے دن حساب کی ابتدا ہوگی، وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. اور یہ 3 طرح کی صرف 3 شخصیات نہیں ہیں، 3 انواع کے لوگ ہیں، 3 قسموں کے لوگ ہیں. یعنی یہ کیٹیگری ہے لوگوں کی. ان میں سے ایک قسم یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، ایک آدمی ہوگا جس نے علم کو سیکھا. تعلم العلم، دین کا علم مراد ہے، دین کا علم اس نے سیکھا، وقت لگایا، قربانی دی. وَعَلَّمَهُ، پھر نہ صرف سیکھا، اس کو آگے سکھایا بھی. وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، اور اس نے قرآن پڑھا. تو فَأُتِيَ بِهِ، اس کو قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا حساب کے وقت.
فعرفه نعمه، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کو یاد کرائے گا. دیکھو میں نے تم پر کیا کیا انعامات کیے، ہاں کیا کیا نعمتیں میں نے تم پر کی. فعرفها، وہ تمام نعمتوں کو پہچان لے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا فما عملت فیها، ان نعمتوں کا شکر کیا ادا کیا، کیا عمل کیا. تو کہے گا تعلمت العلم، اے اللہ میں نے علم حاصل کیا. وعلمته، اور میں نے علم آگے سکھایا بھی. ہاں وقرأت فیک القرآن، اور اے اللہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا. قال، اس کو کہا جائے گا کذبتا، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیں واقعتاً ایسے شخص نے قرآن پڑھا، قرآن کا علم حاصل کیا، دین سیکھا، اس کو سکھایا، لیکن اس کو کیا کہا جا رہا ہے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگے کہے گا وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ قَارِئٌ، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تمہیں قاری کہا جائے. فقط قیل، یہ دنیا میں تمہیں القابات مل گئے، یہ کہا جا چکا. دنیا میں تمہیں لوگوں نے عالم بھی مان لیا، تمہیں قاری بھی مان لیا، لیکن قیامت والے دن کیا کہا جائے گا، تو جھوٹا ہے، کذبتا. ثم امر به، پھر ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے منہ کے بل. فصحب علی وجهه، تو اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. حتی القی فی النار، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. والعیاذ باللہ من ذلک، یہ پہلے لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. والعیاذ باللہ من ذلک. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اخلاص عطا کرے، نیت کا اخلاص، نیت کا خلوص اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عطا کرے. اور قرآن ابھی آپ سیکھنے لگے ہیں، ایک سفر شروع کریں قرآن سیکھنے کا، تو اپنی نیت کیا بنائیں؟ آپ سب سے پہلے اپنی یہ نیت بنائیں یعنی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے وقت نکال رہا ہوں، اور جو میں علم سیکھوں گا اس سے مقصود صرف اللہ کی رضا ہے. اور میں اپنے آپ سے جہل کو دور کروں گا. جہالت ایک اندھیرا ہے، ظلمت ہے، میں اس سے اپنے آپ کو دور کروں گا. جیسے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا تھی نا، یہ دعا کیا کرے کہ انت جعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ تو قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے. ربیع قلبی، موسم بہار کی بارش. قرآن کو میرے سینے کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے کہ جس سے رونق آ جاتی ہے، میرے سینے کو سے ظلمتیں چھٹ جائیں اور رونق پیدا ہو جائے، تعلق باللہ کی نعمت مل جائے، اللہ کے ساتھ تعلق مل جائے. ہاں، اور کیا دعا کرتے تھے؟ انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، ظلمت ہٹ جائے، سینہ منور ہو جائے، دل منور ہو جائے، اور دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایات کو دیکھے، صراط مستقیم کو دیکھے. وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی، میرے غموں کو دور کر دینے والا، اے اللہ تو قرآن کو ایسا بنا دے کہ وہ میرے غموں کو دور کر دے، اور میرے ہم اور غم، ٹینشن، پریشانیاں، مصیبتیں اور اسی طریقے سے خیالات، وساوس، یہ سارے مجھ سے دور ہو جائیں، اطمینان اور سکون میسر آ جائے. قرآن کے ساتھ تعلق کا ایک فائدہ ہے کہ جب قرآن کے ساتھ بندے کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر قرآن انسان کے دل کی بہار بن جاتا ہے، انسان کے لیے نور بن جاتا ہے، انسان کی غم اور پریشانیوں کو لے اڑتا ہے، ختم ہو جاتی ہیں، جلا کے راکھ بنا دیتا ہے. تو قرآن کے ساتھ یہ جو آپ وقت نکال رہے ہیں یہ بہت ہی قیمتی آپ کا وقت ہے. دیکھیں دنیا کے اندر سب سے قیمتی آپ کا لمحہ پتہ کون سا زندگی کا؟
سب سے قیمتی وقت آپ کی زندگی کا کون سا ہے جو آپ اللہ کے دین کو دے دیں؟ آپ اپنے وقت کو در حقیقت قیمتی بنا رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو قیمتی بنا رہے ہیں. یہ زندگی کے سب سے افضل ترین اوقات ہے، سب سے افضل ترین لمحات ہیں. اور اسی طریقے سے دوسری چیز جو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن کریم کے بارے میں چند ابتدائی باتیں. دیکھیے قرآن کریم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ تعالی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دیکھیے قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ تعالی جو اترا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. المنزل من اللہ بواسطۃ جبریل علیہ السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے. یہ ساری باتیں قرآن کریم کی حیبت پر دلالت کرتی ہیں. قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہے. اور نمبر 2، جبریل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتے اس کو لے کر اترے ہیں. اور کس پر اترے؟ افضل الرسول، افضل الرسل محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر اترے ہیں، علی قلبک، ان کے دل پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. کہ قرآن جو ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر اترے ہیں آپ کے دل پر تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں، خبردار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں. بلسان عربی مبین، عربی زبان پر، عربی زبان میں. یہ قرآن ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا، ایک حرف پر اس کو جو ہے وہ نیکی ملے گی. والحسنۃ بعشر امثالھا. یہ جو ایک نیکی ہے محض ایک نیکی نہیں ہے، یہ اپنے جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے. پھر آپ نے کہا لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اس سے کیا معلوم ہوا اس حدیث سے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. کیوں فضیلت ہے؟ آپ کوئی بھی کلام پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہوتی ہے؟ کوئی فضیلت نہیں. لیکن قرآن کو پڑھنے کی فضیلت کیوں؟ کیونکہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں. دیکھیں جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ سب سے پہلے اللہ نے پڑھا ہے. اول قاری قرآن کا کون ہے؟ اول قاری قرآن کا اللہ ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے قرآن جب وہی لے کر آتے تو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے. اسی لیے قرآن اللہ کا کلام ہے. ہم کسی کے شاعر کا کلام آج پڑھتے ہیں تو ہم وہ کلام پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم وہ کلام پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کلام کس کا ہے؟ وہ کلام تو شاعر کا ہی ہوتا ہے. آپ کسی شاعر کا شعر پڑھیں تو اس کا مطلب نہیں ہے وہ آپ کا شعر ہو گیا، بھائی وہ اس شاعر نے شعر لکھا تھا، وہ اس شاعر کا شعر ہے. اسی طرح قرآن کلام اللہ ہے، اس کا اول قاری اللہ ہے. یہ اللہ کی باتیں ہیں. جبریل امین نے سنی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، ان کو مامور کیا گیا وہی لانے پر. تو اس اعتبار سے ہم قرآن کی قرأت کرتے ہیں، لیکن در حقیقت قرآن کا اول قاری وہ خود اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اور پھر یہ جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پڑھا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، آپ کے صحابہ نے سنا، پھر آپ کے صحابہ نے پڑھا، تابعین نے سنا، پھر تابعین نے پڑھا، تبع تابعین نے سنا. ہاں، اور اس طرح ہم نے ہمارے اساتذہ نے پڑھا، ہم نے ان سے سنا. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے. یہ قرأت و سماعت یہ دونوں سلسلہ
یہ جاری ہے. جیسے قرآن کی سماعت کے بارے میں بھی ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو غور سے سنو، خوب غور سے سنو. وَأَنصِتُوا اور اس کے لیے خاموش ہو جاؤ، یہ بڑا ہی اعلیٰ کلام ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا اس کے لیے خاموش ہو جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کیا قرآن کو صرف اگر آپ سنیں گے تو آپ پر رحم کیا جائے گا. سبحان اللہ. یعنی صرف آپ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ غور سے سن رہے ہیں، صرف سننے پر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتریں گی. سبحان اللہ. قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صرف قرآن سنیں تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی. پھر دیکھیں اس قرآن، ہم جو ابھی شریف یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں موجود ہیں، یہ بھی ایک مجلس ہے، آن لائن ہے، فزیکل مجلس نہیں ہے، لیکن آن لائن یہ ایک مجلس ہے. اور یہ بھی اس حدیث میں داخل ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده، کہ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع نہیں ہوتے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کے معنی کو سیکھیں اور سکھائیں، الا یہ کہ ان کو 4 انعامات ملتے ہیں. پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون اور اطمینان اترتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اور تیسرا انعام ملتا ہے کہ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عنده، چوتھا انعام یہ ملتا ہے جو سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معزز فرشتوں کے سامنے اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں جو بندہ اس مجلس میں شریک ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کو ایسا بنا دے اور اس مجلس کے آداب ہمیں برے کار لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، من تعلم القرآن وعلمہ. اگر آپ صرف اس حدیث میں غور کر لینا تو ہمارا آپ کے لیے قرآن کی سیکھنے کے لیے ترغیب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ، یہ جو بہترین لوگ ہیں نا، یہ یہاں پہ مطلق فرمایا ہے. مطلق کا معنی ہے کہ اس کو کسی ایک حالت کے ساتھ خاص نہیں کیا کہ قبر میں سب سے بہترین لوگ ایسے ہوں گے، دنیا میں سب سے بہترین لوگ ایسے ہوں گے، آخرت میں بہترین لوگ ایسے ہوں گے. نہیں، خیرکم یعنی ان ٹوٹیلٹی، علی الاطلاق، ہر اعتبار سے سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. اب دیکھیں قرآن سیکھنے کا ایک سلسلہ جو عمومی ہے وہ تو ہر کوئی کر رہا ہے، جیسے جمعے کے خطبات میں شریک ہوتے ہیں، کسی عالم کے درس میں آپ چلے جاتے ہیں، وہ سنتے ہیں، دین کا ویسے علم حاصل کرتے ہیں، کوئی کتابیں پڑھتے ہیں وغیرہ. لیکن ایک ہے باقاعدہ تفسیر کو سیکھنا، قرآن کو سبقن پڑھنا، وہ اس کا سب سے اعلیٰ مصداق ہے. ہاں، اس کی سب سے بڑی صورت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اسے آگے سکھاتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ والے ہیں. ہاں، تو صحابہ کرام نے کہا کہ من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل القرآن، اہل اللہ وخاصتہ، یہ اہل قرآن ہے، قرآن والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، تو یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ. اسی طرح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بآخرین، جو لوگ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، تعلق بالقرآن قائم کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عروج دیتا ہے، اور جو چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پستی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو رفعت ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ آپ کو اللہ کے ہاں بھی اور اللہ کے بندوں کے ہاں بھی قرآن کے ساتھ جڑنے سے مقام حاصل ہوگا، مقام ملتا ہے انسان کو۔ تو قرآن جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا صرف قرأت کے لیے اتارا ہے؟ کیا صرف آپ اس کی صرف تلاوت کر لیں، کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے؟ اس سے تو اس کا مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ تلاوت قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی اجر کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے، لیکن اصل مقصود اس کتاب پر عمل کرنا ہے۔ وہ عمل آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے معنی کو نہ جانیں، اس لیے اس کے لیے تفسیر کا جاننا ضروری ہے۔ جیسے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي، جس نے قرآن پڑھا پھر اس کی تفسیر نہیں جانی، ہاں تو وہ اندھے شخص کی طرح ہے یا بدو شخص کی طرح ہے، ایک دیہاتی آدمی کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے کہ ہم اس کے معنی کو سمجھیں، اس کی تفسیر کو جانیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے، کیونکہ قرآن افضل الذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو الذکر کہا ہے قرآن کریم میں۔ جس نے قرآن سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کو قیامت والے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، یہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تیرے پاس دنیا میں میری آیات آئیں تھی، فَنَسِيتَهَا تو نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ جس طرح تو نے کیا ویسے ہی میں تجھے بدلا دوں گا، الجزاء من جنس العمل، كذلك اليوم تنسى، اسی طرح آج میں تمہیں بھلا دوں گا، والعیاذ باللہ من ذلک، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں پھینکے گا اور بھول جائے گا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی جہنم سے نہیں نکالے گا، والعیاذ باللہ من ذلک۔ یہ اعراض عن القرآن جو کفر کے ساتھ اعراض ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے۔ تعلق بالقرآن ضروری ہے قرآن سے اعراض کے دائرے سے نکلنے کے لیے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں، اور وہ تعلق تبھی قائم ہوگا جب ہم اس کے معنی کو سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم میں بار بار قرآن میں تدبر کرنے کی دعوت دی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، ان کو کیا ہو گیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے کہ ہدایت اور نور اور دین ان کے دل میں داخل نہیں ہوتا؟ کبھی اعراض عن القرآن، قرآن سے تعلق توڑنے کی سزا بندے کو ملتی ہے کہ واقعتاً اس کے دل پہ تالا لگ جاتا ہے، واقعتاً اس کے دل پر تالا لگ جاتا ہے، پھر یہ تالا دل کا کھلتا ہے قرآن میں تدبر کرنے سے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن سب سے بہترین راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ برہان ہے، دلیل ہے، اس سے صراط مستقیم کا پتہ چلتا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آیا ہے، دلیل آئی ہے واضح، اور ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے نور مبین، واضح نور، روشنی ہے قرآن، بصیرت پیدا کرتی ہے، فرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ فرقان کا کیا معنی ہے؟ یعنی حق اور باطل میں فرق کرتا ہے قرآن، آپ کو بتاتا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، نجات کس میں ہے اور ہلاکت کس میں ہے۔
حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، قرآن جو ہے وہ آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جیسے کتاب لکھی ہے نا اسی موضوع پر کہ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، کہ فرقان عظیم فرق اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کے درمیان، اللہ والوں کے درمیان اور شیطان والوں کے درمیان عظیم فرق۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ذکر فرمائی ہے اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے اور اس فرق کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح قرآن جو ہے وہ فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، ہم سب کا ذکر قرآن میں ہے، ہم میں سے ہر ایک بندے کا ذکر قرآن میں ہے، موجود ہے۔ دیکھیں قرآن ہمیں ہمارا چہرہ دکھاتا ہے کہ ہم کن لوگوں میں ہم شامل ہیں، کن لوگوں میں ہم شامل، جس طرح آپ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کو ذکر کیا کہ پہلی صفت ان کی ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، چوتھی صفت یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، پانچویں صفت یہ ہے کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، چھٹی صفت یہ ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، پھر کہا ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، واولئک هم المفلحون، اور یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کیا ان 6 صفات ہم میں 6 صفات ہیں، اگر ہے تو قرآن نے ہمیں ہمارا چہرہ دکھایا کہ تم متقین میں سے ہو، تم ہدایت پر ہو، تم کامیاب ہوگے دنیا اور آخرت میں۔ اگر ان میں نہیں ہے تو قرآن نے ہمیں ہمارا چہرہ دکھا دیا کہ ان میں تم نہیں ہو، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم اس گروہ میں، کامیابی والے گروہ میں تم نہیں ہو۔ تو دیکھیں قرآن ہم میں سے ہر ایک کا چہرہ دکھاتا ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں یہ چند ابتدائی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی کہ قرآن کی فضیلت، قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے کی انتہائی تاکید کی ہے، معانی کو سیکھنے کی، اس کے علم کو سیکھنے کی بہت فضیلت ہے اس کو سیکھنے کی۔ جو اس قرآن کے علم کے اندر صحیح طرح اس کو سیکھتا ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الماہر بالقرآن کا لقب دیا، قرآن کا ماہر۔ فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہے قیامت والے دن وہ معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، اتنا اونچا اس کو مقام ملے گا، اتنا اونچا اس کو، اتنا اعلیٰ اس کو مقام ملے گا، معزز فرشتوں کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اقرأوا القرآن، اے میری امت کے لوگوں قرآن پڑھتے رہا کرو، قرآن پڑھنے کی کثرت کرو۔ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ تمہاری سفارش کرے گا قیامت والے دن آ کے۔ قبر میں قرآن انسان کا ساتھ دے گا، حشر میں قرآن انسان کا ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ کے آگے حجتیں اور دلیلیں پیش کرے گا اور انسان کو جنت پر لے کر جائے گا۔ لیکن یہ بھی ہے القرآن حجت لک وعلیک، کبھی یہ حق میں حجت بنتا ہے اور کبھی یہ انسان کے خلاف بھی حجت بن جاتا ہے۔ ونعوذ باللہ من ذلک، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین اعظام کا طریقہ کیا تھا قرآن سیکھنے کا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانیهن والعمل بهن، کہ ہم میں سے کوئی شخص اگر 10 آیات سیکھ لیتا تھا تو 11ویں آیت وہ نہیں سیکھتا تھا یہاں تک کہ وہ ان 10 آیتوں کے معنی کو نہ جان لیتا اور اس پر عمل کرنے کے طریقے کو نہ جان لیتا۔
علم اور عمل دونوں سیکھتے تھے قرآن پر، قرآن کے معنی بھی سیکھتے تھے اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھتے تھے اور اس پر عمل کرتے بھی تھے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ما انزلت سورۃ فی کتاب اللہ الا وانا اعلم این انزلت، قرآن کریم میں اللہ کی کتاب میں کوئی سورت نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ مجھے اس کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کہاں پر نازل ہوئی ہے، کس جگہ پر نازل ہوئی ہے، کس جگہ پر نازل ہوئی ہے. اور پھر کہتے تھے ولا انزلت آیۃ من کتاب اللہ الا وانا اعلم این انزلت الا وانا اعلم فیما انزلت، کہ اللہ کی قسم قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں اتری مگر یہ کہ مجھے اس آیت کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں اتری ہے. ولو اعلم ان احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لركبت الیہ. سبحان اللہ. کہتے اور اگر میں جان لوں کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کی کتاب کے بارے میں میرے سے زیادہ علم رکھتا ہے اور اس تک اونٹ پہنچتا ہو، سواری وہاں پہنچتی ہو تو میں اونٹ پر سوار ہو کر اس تک پہنچ جاؤں گا. سبحان اللہ. یعنی اتنا جاننے کے باوجود بھی تواضع، عاجزی، اگر مجھ سے بہتر بھی کوئی جانتا ہے میں اس سے جا کے سیکھوں گا. بخاری اور مسلم میں ان کا قول موجود ہے اور ان کے شاگرد ہیں عبد الرحمن السلمی، تابعی ہیں، ان کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں کہ اخذنا القرآن عن قوم، ہم نے قرآن سیکھا ان لوگوں سے، مراد صحابہ کرام ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے استاد عبد الرحمن السلمی کے. تو کہتے اخبرونا، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ انہم کانوا اذا تعلموا 10 آیات لم یجاوزوهن الى العشر الاخر حتى يعلموا ما فيهن. کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم 10 آیتیں قرآن کریم کی سیکھ لیتے تو ہم اس سے زائد نہ پڑھتے، یہاں تک کہ ہم جان لیتے کہ ان آیات میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اس کا علم نہ حاصل کر لیتے. فَكُنَّا نَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ الْقُرْآنِ، ہم قرآن کا علم سیکھتے تھے، وَالْعَمَلَ بِهِ، اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھتے تھے، جمیعاً، اکٹھا. قرآن پر علم، اس کا عمل دونوں اکٹھا سیکھتے تھے. اور پھر وہ کہا کرتے تھے، عبد الرحمن السلمی کہتے تھے کہ وَسَيَرِثُ الْقُرْآنَ بَعْدَنَا قَوْمٌ يَشْرِبُونَ شُرْبَ الْمَاءِ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ. ہمارے بعد اس قرآن کے وارث وہ لوگ بنیں گے، وہ لوگ لیں گے جو قرآن کو پانی کی طرح پئیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا. والعیاذ باللہ من ذالک. مقصود یہ ہے کہ تدبر نہیں کریں گے، اس کے معنی کو نہیں سیکھیں گے، اس میں غور و فکر نہیں کریں گے. اور عبد الرحمن السلمی کے شاگرد ہیں اسماعیل بن خالد، وہ کہتے ہیں عبد الرحمن السلمی کے بارے میں کہ کان عبد الرحمن السلمی جو تھے یعلمنا القرآن، وہ ہمیں قرآن سکھایا کرتے تھے 5 آیات 5 آیات، 5 آیات کر کے ہمیں قرآن سکھایا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، لیدبروا آیاتہ. کیوں اتاری ہے؟ اس کا نزول کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں. تدبر مقصود ہے، نزول قرآن کا سے مقصود ہی تدبر ہے. تدبر ایک عملی چیز ہے کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے، اپنے ایمان کو تازہ کرے، اپنے ایمان کو تازہ کرے اور عمل کرے، تاکہ لوگ اس میں عمل کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے، اس سے عبرت پکڑے، اپنے اخلاق کو، اپنے عقائد کو، اپنے عمل کو، ان کو درست کرے.
اس لیے قرآن اترا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اور عقل والے لوگ وہ اس قرآن سے نصیحتیں حاصل کریں, عبرت حاصل کریں. تو یہ نزول قرآن کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن نازل کیا. تو اگر ہم تفسیر کو ہی نہیں سیکھیں گے, معنی کو ہی نہیں جانیں گے, تو کیسے ہم عبرت حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نا تفسیر کے اصول کے بارے میں ایک کتاب لکھی, مقدمہ فی اصول التفسیر. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے. اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام نے ایک بہت ہی زبردست اور پیاری بات کہی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹری کی کتاب پڑھے اور اس کو سمجھے نہ, اس کے معنی کو نہ جانے, کیا وہ طبیب بن سکتا ہے؟ کیا بن سکتا ہے وہ طبیب؟ نہیں بن سکتا. اگر کوئی شخص, کوئی انسان حساب کی کتابیں پڑھ لے, کیا وہ علم حساب میں ماہر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. محض کتاب پڑھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا جب تک آپ اس کے معنی کو نہ سمجھیں. یہ دنیا میں ہے, دنیا میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں. کوئی بھی کسی بھی فن کی کتاب ہے, مثلا ریاضی کی کتاب ہے, اگر آپ اس کو سمجھیں گے نہیں, صرف پڑھتے جائیں گے, تو خالی قرآن کا کیا فائدہ جب آپ معنی کو نہیں جانیں. ہاں, قرآن کریم کا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کی خالی قرآن پر انسان کو اجر ملتا ہے, لیکن وہ اجر اس اجر کے برابر کا نہیں ہے جو قرآن سمجھ کے پڑھنے کا ملتا ہے. قرآن اگر کوئی بندہ خالی پڑھ رہا ہے تو سمجھے کہ ایسا انسان ہے جو چاندی خرچ کر رہا ہے, لیکن قرآن جو سمجھ کے پڑھ رہا ہے وہ ایسا انسان ہے جو سونا خرچ کر رہا ہے. فرق ہے دونوں میں. ایک انسان 100 رکھتے پڑھے لیکن اللہ کی طرف اس کی توجہ نہ ہو, اور ایک انسان 2 رکھتے پڑھے لیکن اس میں اس کی اللہ کی طرف بہت زیادہ توجہ ہو. کیا افضل ہے؟ وہ 2 رکعتیں ان 100 رکعتوں سے زیادہ افضل ہے. ایک انسان پوری رات میں قرآن کریم پڑھتا ہے بغیر سمجھے, اور ایک انسان رات کے کچھ حصے میں سمجھ کر قرآن پڑھتا ہے, وہ سمجھ کے پڑھنے والا زیادہ افضل ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. تو قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قرآن کریم کی خالی تلاوت کرتے ہیں وہ غلط ہے یا اس کو کوئی فائدہ نہیں. وہ بہت مفید ہے, بہت بابرکت ہے, لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں, قرآن کے معنی کو سیکھیں. اب انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ یہ چند باتیں ذکر کی ہیں. اس کے بعد ابھی تفسیر کا آغاز کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اصول تفسیر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں, تو اس کو ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. دیکھیں, سب سے پہلی چیز اصول التفسیر. اچھا, یہ بات جان لیں کہ کوئی بھی علم ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے متعلق 10 چیزیں ہیں, 10 مبادیات, جس کو کہتے ہیں مبادیات, ابتدائی چیزیں. 10 ابتدائی چیزیں, ان کو جاننا ضروری ہوتا ہے. وہ ایک عرب شاعر ہے, انہوں نے ایک شعر میں جمع کر دی, وہ شعر میں لکھ لیتا ہوں, آپ میں سے کوئی لکھ لیں اس کو. ان مبادئ كل فن 10. الحد والموضوع ثم الثمرة. نسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع. باقی ادھر لکھتے ہیں مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع
هذا الشرف. یہ 10 بنیادی چیزیں. ان مبادئ کل فن 10، ہر فن کی 10 باتیں ابتدائی ہوتی ہیں. الحد، پہلی چیز الحد، اس کی ڈیفینیشن. دوسری چیز والموضوع، اس کا موضوع ٹاپک. ثم ثمرہ، پھر اس کا فائدہ بینیفٹ. نسبت، پھر اس کی نسبت یعنی اس کا تعلق کون سے علم سے ہے. نمبر 4 وفضل، اس کی فضل، اس کی فضیلت. والواضح، اس کو وضع کرنے والا، اس کو ایز اے سائنس انٹروڈیوس کروانے والا. والاسم، اور اس کا نام. والاستمداد، یہ علم کہاں سے ماخوذ ہے. حکم الشارع، اور شریعت کا اس کے بارے میں حکم کیا ہے. اور نمبر 10 مسائل، اس علم کے مسائل. مسائل کے بارے میں کہتے ہیں والبعض بالبعض اکتفا، بعض مسائل کا آپ جان لیں وہ بعض مسائل سے کافی ہو جاتے ہیں. ومن درج جمیع هذا الشرف، اور جو تمام مسائل کو جان لے وہ تو شرف کو پا لیتا ہے. تو ابتدا میں علم التفسیر کے جو اصول ہیں، اصول التفسیر، وہ آپ کے سامنے ان کی 10 باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز، اس علم کا نام کیا ہے. اصول التفسیر بھی اس کا نام ہے، اور اس کو قواعد التفسیر بھی بولتے ہیں. تفسیر کے قواعد. قواعد التفسیر بول لیں آپ، اصول التفسیر بول لیں، تقریباً ایک ہی بات ہے. اصول کا کیا معنی ہوتا ہے. اصول اصل کی جمع ہے. اصل کا معنی ہوتا ہے بنیاد، جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے اس کو کہتے ہیں اصل، اساس. تو تفسیر کی جن اصولوں پر، جن پرنسپلز پر بنیاد ہے، وہ کچھ میں آپ کو پڑھاؤں گا تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ ان پرنسپل سے ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہم جو تفسیر پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ درست ہے کہ درست نہیں ہے. صحیح تفسیر کیا ہے، غلط تفسیر کیا ہے، تفسیر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تفسیر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے تفسیر کے اندر کیا موضوعات ہیں. ٹھیک ہے، اس صحابہ کرام کا منہج کیا تھا تفسیر کرنے کا، تابعین کا کیا تھا. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی اصول تفسیر سے. اور تفسیر کا کیا معنی ہوتا ہے. التفسیر، یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہے. تفسیر بھائی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں. ہاں، تو تفسیر کا کیا معنی ہوتا ہے. تفسیر کا معنی ہوتا ہے، تفسیر کا لفظ جو ہے ماخوذ ہے فسرن سے. فسرن کا معنی ہوتا ہے الایضاح. کیا معنی ہوتا ہے. الایضاح والابانۃ. کیا مطلب، کسی چیز کو واضح کر دینا، کسی چیز کو واضح کر دینا، اس کو روشن کر دینا، اس کو نمایاں کر دینا، اس کے اوپر سے پردہ ہٹا دینا، کشف کر دینا، واضح کر دینا. یہ معنی ہوتا ہے فسرن کا. تو تفسیر بھی اسی سے. تفسیر کا کیا معنی ہوا کہ ہم یعنی قرآن کریم کی تفسیر کو ہم تفسیر کیوں کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے معنی کے اندر جو غموض ہے، جو پیچیدگی ہے، جو چیز واضح نہیں ہے اس کو واضح کر دیتے ہیں. قرآن کریم کے معنی کو واضح کر دینے کا نام تفسیر ہے. ٹھیک ہے، تو تفسیر کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ کیا ہے. آسان سی، بیان معانی القرآن الکریم. قرآن کریم کے معنی کو بیان کرنا، بس یہ آسان سی تعریف ہے. بھائی آپ سے پوچھے تفسیر کیا ہے، تو آپ اس کو یہ کہیں کہ تفسیر کہتے ہیں قرآن کریم کے معنی کو بیان کرنا. قرآن کریم کے معنی کو، میننگز کو بیان کرنے کا نام تفسیر ہے. خلاص، یہ ہے تفسیر. ٹھیک ہے، تو اصول تفسیر کیا ہے. تفسیر کے اصول کیا ہے، یعنی قرآن کریم کے معنی کو بیان کرنے کے جو پرنسپل ہیں
جو پرنسپلز ہیں، جو رولز ہیں، جو قواعد ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اصول تفسیر. اصول تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا اصول تفسیر پڑھنے سے آپ کو سب سے پہلی چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن کی تفسیر کیسے کریں. قرآن کی تفسیر کیسے کریں، کیسے کریں بھائی قرآن کی تفسیر. اس سائنس کو، اس چیز کو، جو سائنس ہمیں بتاتی ہے وہ کیا ہے؟ اصول تفسیر. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحیح اور غلط تفسیر، صحیح اور غلط تفسیر کا فرق پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ اصول تفسیر سے. اسی طرح ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ترجیح کیسے دینی ہے. تیسری چیز بھی میں لکھ دیتا ہوں، اختلاف میں ترجیح. یعنی مثال کے طور پر ایک بات ہے، اس کے یعنی قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. کوئی یہ تفسیر کرے، کوئی یہ تفسیر کرے، مختلف تفاسیر ہیں. ان میں سے راجح تفسیر کون سی ہے، اس کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ اصول تفسیر کی روشنی میں کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جانے کہ تفسیر، اس علم کا موضوع کیا ہے. تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا موضوع کیا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں مثال پر آپ طب پڑھتے ہیں نا، ڈاکٹری کا کوئی علم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا موضوع کیا ہے؟ انسان کا بدن. انسان کے بدن، اس کے اندر ہم ساری جو بات کریں گے وہ انسان کے بدن سے کریں گے. تو تفسیر جو ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ علم التفسیر کا موضوع کیا ہے کہ، یا اصول تفسیر کا موضوع کیا ہے کہ وہ اصول جن کے ذریعے قرآن کی تفسیر واضح کی جائے، قرآن کی تفسیر جانی جائے. وہ ضابطے کہ جن کے ذریعے سے ہم قرآن کی تفسیر کو جانتے ہیں اور مفسرین کے کلام کو سمجھتے ہیں. وہ اصول جن کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کی تفسیر کو جانتے ہیں اور مفسرین کے کلام کو سمجھتے ہیں. یہ ہے علم تفسیر کا موضوع یا اصول تفسیر کا موضوع. اس علم کا فائدہ، آپ علم اصول تفسیر سیکھیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ثمرہ. پہلا ثمرہ اس کا یہ ہے کہ الفہم الصحیح لکلام اللہ تعالی، کلام اللہ کا صحیح فہم. نمبر 2، الفصل بین المختلفین، مختلف اقوال میں فیصلہ. یعنی جو علم اصول کا ماہر ہے وہ شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ جو مختلف اقوال ہیں ان میں صحیح قول کون سا ہے، راجح قول کون سا ہے. اور تیسرا فائدہ، الرد علی المحرفین، تحریف کرنے والوں پر رد. بھئی اگر آپ کو اصول تفسیر نہیں پتا ہوگا نا تو جو غلط تفسیر کر رہے ہیں آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ اس کا رد ہی نہیں کر سکیں گے. قرآن کریم کی تفسیر کے باب میں ہر بندہ گھسا ہوا ہے، ہر بندہ. اور یہ اگر کہا جائے نا کہ سب سے زیادہ علوم اسلامیہ میں سے کون سا علم ہے جس میں لوگوں نے اپنی آراء کو دخل اندازی دی ہے، تو وہ علم التفسیر ہے. علم التفسیر ہے جس میں لوگوں نے اپنی آراء کو دخل اندازی دی ہے سب سے زیادہ.
کیونکہ اب تو گلی گلی محلے جو ہے وہ یہ لوگ تفسیر پڑھا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ اگر سے پوچھا ہم نے اصول تفسیر پڑھے تو کسی بھی نہیں پڑھے ہوئے. میں ایسی بہت سی خواتین کو جانتا ہوں، مجھ سے سوال کیا ہے، ان کے سوال اور ان کے بارے میں بعد میں پتا چلا کہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھاتی ہیں، اور ان کا سوال کیا ہے؟ نمازوں کے اوقات کے بارے میں، ابتدائی مسائل کے بارے میں ان کے سوالات ہیں. جمع بین الصلاۃ، دو نمازوں کو جمع کرنا، جمع بین الصلاتین، اس کے بارے میں سوالات ہیں، وہ ان کا علم نہیں ہے، لیکن وہ جا کے تفسیر پڑھا رہی ہے. ونعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے نسبت، اس علم کی نسبت، اس علم کا تعلق جو ہے وہ علوم القرآن سے ہے، قرآن کے علوم سے ہے. اور اس کے علاوہ فضل، اس علم کی فضیلت، تو آپ نے اس کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری آیات احادیث سنی ہے. یعنی جو قرآن کی فضیلت ہے وہی اس کا علم حاصل کرنے کی بھی فضیلت ہے. جو قرآن کے تعلم کی فضیلت ہے، تعلم القرآن کی جو فضیلت ہے وہی اس کا علم حاصل کرنے کی، تفسیر کو جاننے کی بھی وہی فضیلت ہے. اسی طرح واضح، اس علم کو وضع کس نے کیا ہے؟ اصول تفسیر کو. تو اس علم کو وضع کیا ائمۃ التفسیر نے، ائمۃ التفسیر نے، تفسیر کے جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، انہوں نے، اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے علوم قرآن میں تعلیفات لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں. اس علم کا نام، اس کو اصول التفسیر بھی کہتے ہیں اور قواعد التفسیر بھی کہتے ہیں، یہ بات پہلے گزر چکی. استمداد، یہ علم کہاں سے ماخوذ ہے؟ تو یہ علم ماخوذ ہے علوم القرآن سے، اصول الفقہ سے، اور اسی طریقے سے علوم اللغہ سے، عربی زبان کے علوم سے. اور آخری بات اس کے بارے میں وہ یہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اس کو سیکھنے کا، یہ دو باتیں ہیں. ایک تو اس کا حکم، اس کو سیکھنے کا حکم کیا ہے شریعت میں. اصول التفسیر عام لوگوں کے لیے تو فرض کفایہ ہے، لیکن جو شخص تفسیر لکھے یا تفسیر کرے یا تفسیر پڑھائے، اس کے لیے فرض عین ہے کہ اصول تفسیر میں اس کی مہارت ہو. وہ عربی زبان کو جانتا ہو، نحو صرف کو وہ جانتا ہو، اصول تفسیر میں اس کی مہارت ہو، علم شریعت اسے صحیح طرح پڑھا ہو، تو پھر وہ تفسیر کر سکتا ہے. ایسے ہی اٹھ کے تفسیر کر لینا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. قول علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بات کرنا بغیر علم بہت خطرناک چیز ہے. اور اس کے مسائل کیا ہیں؟ کیا مسائل ہیں جو اس علم میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اس میں نمبر 1 معرفت طرق التفسیر، تفسیر کرنے کے طریقے کیا ہیں. نمبر 2 اس میں جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ ہے قواعد الفہم، فہم قرآن کے معنی کو سمجھنے کے قواعد کیا ہیں، رولز کیا ہیں. نمبر 3 قواعد الترجیح، مختلف اقوال میں سے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ قرآن کریم کی تفسیر جو ہے راجح ہے، یہ قول راجح ہے، یہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ چیز پہ پڑھی جاتی ہے، اس کے قواعد پڑھے جاتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ میں اوپر لکھ رہا ہوں، الاجماع والخلاف فی التفسیر. تفسیر میں کہاں پر اجماع ہے اور کہاں پہ اختلاف ہے، اس کو جاننا اور اس کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے، اختلاف کی قسمیں کیا ہیں، اس کو سمجھنا، یہ اصول تفسیر کا موضوع ہے. یعنی اس سے ہم جانتے ہیں کہ تفسیر کرنی کیسے ہے، تفسیر میں اختلاف اور اجماع کہاں پر ہے، اس کے قواعد کیا ہیں،
اسی طریقے سے تفسیر کو سمجھنے کے قواعد کیا ہے، اور اسی طریقے سے تفسیر کے اندر ترجیح دینے کے قواعد کیا ہیں. یہ ساری باتیں، یہ سارے موضوعات اس میں سمجھے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ سورۃ الحجرات سے پہلے بلکہ ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کریں گے، لیکن وہ شروع کرنے سے پہلے ایک دو دن میں آپ لوگوں کو اصول تفسیر کے بارے میں کچھ پڑھاؤں گا، کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ، ابتدائی باتیں، تاکہ وہ ہمارے ذہن میں ہو. پھر اس کے بعد ہم تفسیر شروع کریں تاکہ ہم تفسیر کو صحیح طرح سمجھ بھی سکیں. اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ آج. وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے انشاءاللہ.